بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ ناظرین، آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، آنر ہیں ایسلا کے راجہ نسیم اقبال۔ آپ ممتاز ماہر تعلیم بھی ہیں، آپ نے ڈبل ماسٹرز کیا ہے اور آپ ایم فل اسکالر بھی ہیں۔ آپ ایم ڈی کیٹ کو بھی ڈیل کرتے ہیں ایز اے مینیجر۔ آزاد کشمیر میں جو ایم ڈی کیٹ کے بچے تیاری کرتے ہیں ان کو بھی ڈیل کرتے ہیں۔ اس وقت یہ ایسلا کے نام سے اپنا ایک سیٹ اپ سٹارٹ کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایسلا کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے مقاصد کیا ہیں اور ایسلا کا مستقبل کیا ہے اور اس کا معاشرے میں کردار کیا ہوگا۔ نیز ان سے بات کریں گے کہ ایم ڈی کیٹ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آپ نے ڈیل کیا ہے، ایم ڈی کیٹ کے جو شاگرد ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے یا ان کی تیاری کے بعد یا ان کی مینجمنٹ کے بعد کیوں آپ کو ایک اپنا الگ سے سیٹ اپ تیار کرنے کی ضرورت پڑی۔ آخر ایسا کیا ہے سوسائٹی کے اندر کہ جس کی وجہ سے آپ تنگ آ کر یا کسی اور وجہ سے آپ نے اپنا الگ سیٹ اپ شروع کیا۔ سب سے پہلے تو راجہ نسیم اقبال صاحب، آپ کو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، شکریہ ادا کروں گا کشمیر ڈیجیٹل کا اور آپ کا، جنہوں نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا اور مجھے موقع فراہم کیا۔ شکریہ راج صاحب۔ آپ بتائیں سب سے پہلے کہ ایسلا کیا ہے؟ سر بیسیکلی ایسلا میں نے ایک اپنے سیٹ اپ کا نام اس کو ڈیولپ کیا ہے۔ یہ ایکرونیم ہے، اس کا کمپلیٹ ورڈ ہے انگلش اسکلز لرننگ اکیڈمی۔ انگلش اسکلز لرننگ اکیڈمی۔ آج کے دور میں آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ انگلش اسکلز لرننگ اکیڈمی؟ آج تو انگلش تقریباً ہر گھر میں، اسکول میں، نرسری پریپ سے بچوں کو سکھائی جا رہی ہے، اس کے باوجود آپ نے الگ سے ایک اس کا سیٹ اپ بنا لیا، کیوں؟ جی سر، یہ سیٹ اپ اس لیے اس کی بنانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ میں نے اپنے کریئر میں جو میرا چھوٹا سا جو ایکسپیرینس ہے، اس میں نے جو چیزیں سیکھی ہیں اور ابھی جو ایکسپوئر جب ابھی سوسائٹی کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے چیزوں کا فقدان ہے۔ بے شک اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ اسکلز ضروری ہوتی ہیں اور انگلش ابھی پی جی کلاس سے اسٹارٹ ہو کے آگے تک چل رہی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے یہاں ان چیزوں کی کمی ہے۔ جو اساتذہ کرام ہمارے پڑھا رہے ہیں اچھے ماہر ہیں اپنے سبجیکٹ میں، لیکن اسکلز کی بہت ساری جگہوں پہ کمیاں بھی ہیں۔ بچوں کو اگر کہا جاتا ہے کہ بچے اسٹیج پہ آ کے بولیں، کچھ لکھیں، وہ لکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ انگلش میں اسکل کیا ہے؟ انگلش تو ایک لٹریچر ہے، ایک سبجیکٹ، اس میں اسکل کیا ہے؟ اسکل کہاں سے آ گئی اس میں اسکل یہ ہے کہ چونکہ دیکھیں سر، ابھی انٹرنیشنل لینگویج بن چکی ہے جی، موسٹ آف دا کنٹریز اس کو جو ہے فالو کرتے ہیں، بولتے ہیں۔ گلوبل لینگویج ہے، گلوبل لینگویج، اٹ ہیز بیکم گلوبل لینگویج۔ ہمارے ہر کام میں اس کا رول ہے۔ کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس سے جان نہیں چھڑا سکتا، چاہے آپ کیمسٹری میں ماسٹر کر چکے ہیں، پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، بایولوجی ہے، ایون اردو کا جو سینیپسس ہے، اس کا جو ایبسٹریکٹ لکھا جاتا ہے وہ بھی انگلش میں لکھا جاتا ہے۔ بہت سارے ان پڑھ لوگ بھی اس کو یوز کرتے ہیں، مطلب وہ سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن لکھ نہیں سکتے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن میں نے اس کو یوں سمجھا اس لیے ضروری چونکہ اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بچے ہیں، انہوں نے آگے جانا ہے۔ ہم باہر جاتے ہیں، باہر کے ممالک میں جاتے ہیں کام کی غرض سے، روزگار کی غرض سے۔ وہاں بنیادی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ if you can communicate in English then you are welcome۔ اگر آپ کو انگلش آتی ہے تو آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ اس کے تو آئیلٹس اور ٹافل ٹائپ کے کورسز ہوتے ہیں، کیا یہ وہ کام ہے؟ یہ وہ اس کے آگے چل کے بیسکلی اگر ہمارا انٹرسٹ ہوگا اس کے اندر، پھر ہم آئلٹس، بہت سارے کنٹریز ہیں ان میں یہ نہیں بھی ہوتا، ان کی اپنی ڈیمانڈ، اپنے مختلف کورسز ہیں، لیکن یہاں بھی اگر بالخصوص اگر باہر نہیں بھی جاتا، یہاں بھی یہ ضرورت بن چکی ہے۔ ہمیں اسٹیج پہ بلانا پڑتا ہے بچوں کو، ان کو کہا جاتا ہے کہ ذرا بولیں۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی چونکہ جو ہمارا کورس چل رہا ہے گورنمنٹ پالیسی کے اکارڈنگ ایس ایل او بیسڈ ہے، کمپریہنشن بیسڈ ہے، بالخصوص انگلش کے اندر۔ پہلا کوشچن ہی سبجیکٹو پیپر میں آتا ہے 28 مارکس کا، ایف ایس سی میں اور 18 کا آتا ہے میٹرک میں، وہ کمپریہنشن ہے۔ ہمیں اس میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کی سمری لکھیں، پیراگراف ہوتا ہے، اس میں کوشچن یہی ہوتا ہے کہ اس کو سمرائز کریں ان یور اون ورڈس۔ وہاں پر ورڈز ہوتے ہیں، سینٹینسز ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو سمجھ کے چند کی ورڈز کو اڈاپٹ کر کے ان کے ساتھ نیا ورڈ جنریٹ کر کے نیا سینٹینس کریٹ کر کے وہاں اپنے ویوز، اپنے اوپینینز دینے ہوتے ہیں۔ یہ تبھی پاسبل ہوگا جو بچہ اس کو پہلے سمجھے گا۔ سب سے پہلے کمپریہنشن اسکل ہے اس کے اندر۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایس ایل او بیسڈ میتھڈ ہے اس وقت چل رہا ہے بورڈ کا، یہ طلبہ کے لیے سود مند ہے؟ بلا شبہ یہ سود مند ہے، لیکن ابھی اس لیول پر ہم پہنچے نہیں ہیں۔ ہمیں اس پہ کو امپروو کرنے کی کافی ضرورت ہے، ہمارے اساتذہ کو ضرورت ہے، ہمارے اداروں کو ضرورت ہے۔ گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کوئی بھی نئی چیز لانچ کرنے جا رہی ہے تو کم از کم اس کو گیپ دے، ایک آدھ سال اس کو پہلے بتانا چاہیے، اس کے بعد پھر اس کے آپ دیکھیں رزلٹس آئے ہیں، اتنے برے رزلٹس آئے ہیں بچوں کے، اور بچے کہتے ہیں ہم نے پورا لکھا ہے، یا ٹیچرز کو مارکنگ کرنی نہیں آئی ہے، یا کیا
مسئلہ ہوا ہے کہ بچے جو کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمیں سارا سبجیکٹ صحیح آتا تھا لیکن نمبرز نہیں آئے ہیں, سپلیاں لگ گئی ہیں, بچے خودکشیوں کی طرف گئے ہیں. جی سر, بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے چونکہ گورنمنٹ نے لانچ کر دیا ای شیٹ, ایک نیا ٹیسٹنگ سسٹم متعارف کروایا, اس کے بعد کمپریہنشن جیسے ہم بات کر رہے ہیں, تو وہاں پر چونکہ پیک ہے, شیٹ کے اندر اسپیسیفک جگہ ہے, اس کے اندر ہی اس بچے نے اپنے سوال کا جواب دینا ہے. تو بچوں کو اتنا موقع ہی نہیں ملا, بچوں کو اتنا گائیڈ ہی نہیں کیا. بہت سارے ادارے ہیں ان کو بتایا ہی نہیں ہے بچوں کو کہ اس کے اندر کیسے لکھنا ہے, یہ شیٹ کیسے. ٹیچرز کو ہی نہیں پتہ تو بچوں کو کیسے بتائیں گے؟ یہی تو پہلے تو ٹیچرز کو المیہ پڑھانا چاہیے تھا. جی مجھے جی. تو لگتا ہے ٹیچرز کو مارکنگ کرنی بھی نہیں آئی ہوگی. اور مارکنگ کی جو آپ کی بات ہے, ٹیچرز کو یہ شیٹ مارک کرنی نہیں آئی ہوگی. مارکنگ کے حوالے سے ٹیچرز کو یہ ہے سکھانا چاہیے تھا بورڈ جی. کو. تو مارکنگ کے حوالے سے ہی جو ای شیٹ کی مارکنگ, اس وجہ سے بورڈ کا رزلٹ بھی مطلب اس سال فرسٹ ایئر کا میکسیمم بچوں کا خراب آیا. تو آپ کا ادارہ یہ کام سکھاتا ہے, ای شیٹ سکھاتا ہے بچوں کو, سکھاتا ہے اس کی ٹیکنیکل. جی سر, ہمارا ادارہ اس پہ کام کر رہا ہے. ای شیٹ پہ ہم نے بنوائی اس طرح کی ای شیٹ, اور بچوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے. ٹیچرز کو کسی نے گائیڈ کیا؟ ٹیچرز کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ادارہ ابھی ٹیچرز ٹریننگ پہ آیا ہو. آپ نے کیوں نہیں ٹیچرز ٹریننگ؟ میں نے سر ابھی میرا بیسک ہے, میں نے اسکولس کے لیول پر میں نے ایک سیشن کروایا بھی ہے اپنی اکیڈمی میں. ٹیچرز, اسکول ٹیچرز, جونیئرز جو کلاسز ہوتی ہیں جونیئر, اس لیول تک. اب آگے میرا یہ انیشیٹو ہے, میرا نیا سیٹ اپ ہے, میری یہ کوشش ہے کہ ٹیچرز مطلب ہائی لیول لوگ ہیں جو ٹیچرز کو سکھاتے ہیں ٹیچرز ٹریننگ میں, آپ کن کو بلاتے ہیں؟ یہ سر بیسکلی مطلب ہائیلی ٹرینر لوگ ہوتے ہیں. میں نے ابھی تو ایک سیشن لیا, میرے پاس میرے ایک کولیگ ہیں, دوست ہیں, فیصل مقبول مغل صاحب, وہ این ٹی ایس کی تیاری بھی کرواتے ہیں. انہوں نے سیشن دیا. اور ممتاز ماہر تعلیم باہر کے بہت سارے ممالک کا وہ دورہ کر چکے ہیں, انٹرنیشنل لیول ٹریننگس لے چکے ہیں. ہمارے سابق ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر خواجہ طارق شفیع صاحب ہیں, انہوں نے سیشن لیا اور وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. باقی میرے یونیورسٹی کے ٹیچرز ہیں جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں, کہا ہے بیٹا کہ آپ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں اسکلس کے حوالے سے. ان میں پروفیسر ڈاکٹر ندیم حیدر بخاری صاحب ہیں, پروفیسر ڈاکٹر صابر نقوی صاحب, پروفیسر ڈاکٹر ظفیر حسین کیانی صاحب ہیں, اور مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو انگلش کے حوالے سے آپ نے بتایا. آپ کی جو ایسلہ ہے اس پہ صرف انگلش کی اسکلس پہ کام ہوگا, دیگر جو اسکلس ہیں, آئی ٹی اسکلس ہیں یا دیگر, ان پہ کام نہیں کر رہے آپ؟ سر فی الحال تو میرا ایریا یہی ہے. اس کے بعد ود دا پیسج آف ٹائم میں دیکھوں گا, انشاءاللہ اس کو ایکسپینڈ کروں گا. یہ کہاں پہ آپ کا یہ ادارہ کام کر رہا ہے؟ سر میرا یہ ادارہ بیسکلی یہ عیدگاہ روڈ پہ ہے. مین جو عیدگاہ مسجد ہے اس کی بیک سائڈ پہ پیچھے باغ آتا ہے, اس دار ارکم اسکول ہے جی. اس کے اندر. ایم ڈی کیٹ کی تیاری آپ کہاں کرواتے ہیں؟ ایم ڈی کیٹ کی تیاری بیسکلی میرا یہ اسٹارٹ 2018 سے ایم ڈی کیٹ میں انوالومنٹ. اچھا, ایز اے مینیجر میں اس کو کام کرتا ہوں. کتنے اسٹوڈنٹس کو آپ نے پروڈیوس کیا ڈاکٹرز؟ سر اس میں تقریباً ہو گئے میری جو 2018 سے ابھی تک کریئر میں 200-250 لوگ ہیں. 7 سالوں میں 200-250 ڈاکٹرز آپ نے ایچ جے کے کو دیے؟ جی جی. جو ٹاپ لاسٹ ایئر میں ابھی جو کرنٹلی اسٹارز اکیڈمی کے ساتھ لاسٹ ایئر ہمارے اسٹارز اکیڈمی کے ساتھ بھی آپ کام کرتے ہیں. سلیکشنز ہوئی ہیں 44 آزاد کشمیر سے. جی آزاد کشمیر سے ہماری اکیڈمی کی پرسنلی. اور یہ اوپن پورے پاکستان میں بھی اوپن میرٹ پہ بھی جاتے ہیں بچے؟ جی اوپن میرٹ پہ بھی. یہ صرف آزاد کشمیر کے کالجز کے لیے نہیں, پاکستان میں بھی جاتے ہیں سر. ایم ڈی کیٹ کی تیاری پاکستان کے جو مطلب اچھے ایجوکیشن. کہا جاتا ہے کہ ایم ڈی کیٹ بہت مہنگی تیاری آپ لوگ کرواتے ہیں اور بہت مشکل سے بچے, ہر کوئی نہیں کر سکتا. اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے کہ جو بچے جو سیلف میڈ ہیں یا جو متوسط طبقے کے ہیں وہ خود تیاری کر سکیں کسی طرح؟ اس کا سر ہماری طرف سے انیشیٹو یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک اس طرح کی اسکریننگ ٹیسٹ لیتے ہیں بچوں کی, جو اپنے پوٹینشیل ہوتا ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے, اور جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ ٹیسٹ میں ان کو اپرچونیٹی دیتے ہیں, ہم اسکالرشپس دیتے ہیں. کچھ بچے اس میں بھی اکاموڈیٹ ہو جاتے ہیں. پہلے تو یہاں سے اسلام آباد لاہور جاتے تھے, اب وہی پیٹرن, وہی ٹیسٹ سسٹم, وہی لیکچرز, وہی ٹیچرز ہم یہاں پرووائڈ کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں یہیں سے سالو ہو جاتی ہیں. ٹیچرز آپ وہاں سے بلواتے ہیں؟ وہاں سے بلواتے ہیں, اور یہاں پھر مزید جو اکاموڈیشن ہم دے سکتے ہیں دیتے ہیں, بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں ٹل دا لاسٹ ڈے آف دا ٹیسٹ. اچھا جی زبردست, ہے تو بہت زبردست. آپ کی اپنی جو کوالیفیکیشن ہے وہ ایم فل بھی ہے, آپ ایم اے انگلش بھی ہیں, ایم اے ایجوکیشن بھی ہیں, اور آپ جو ہے وہ اسکلس پر کام کرتے ہیں. اور آپ نے کہا بار بار کہا میں کریٹیوٹی کی طرف بچوں کو لے کے جاتا ہوں. خود آپ کا کچھ کریٹیوٹی, کچھ کریٹو کام ہے, کچھ لکھا پڑھا ہے آپ؟ جی سر الحمدللہ میں نے کووڈ کے اندر یہ کام سٹارٹ کیا تھا. مجھے یہ شوق پیدا ہوا تھا, میں نے اپنے ٹیچرز کے اوپر کالم لکھنے شروع کیے تھے. صحیح. جن سے میں نے پڑھا تھا, جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا ہے میں تھوڑا بہت بول سکتا ہوں, لکھ سکتا ہوں, کوئی ایگزسٹنس ہے میری سوسائٹی کے اندر. تو میں نے اپنے ٹیچرز پہ لکھے تھے آرٹیکل. اور اس سال جب میٹرک کا رزلٹ آیا, آپ جانتے ہیں کہ ہٹیا سائڈ سے ایک بچے نے سوسائڈ کیا تھا رزلٹ کی بیس پر. اس کے اوپر میں نے ایک عنوان دیا تھا اخبار میں. سوسائڈ ہٹیا سائڈ پہ رزلٹ کی بیس پہ ہوا تھا, ایک تو فیس کی وجہ سے بھی وریڈ فاؤنڈیشن. فیس کا الگ ہے, فیس کا رزلٹ کا الگ ہے. پہلے میٹرک کا تھا وہ بچہ, اس کے ساتھ اس کے دوسرے بھائی کی بھی جان گئی تھی آرمی سے, وہ چھٹی آیا تھا.
ان کا آپس میں یہ کہانی چلی تھی. جی تو یہ بیسکلی اس بھائی نے سوال کیا تھا کہ آپ کے مارکس کم آئے. جی تو نمبروں کی دوڑ میں ہم لگے ہوئے ہیں. نمبر تو لے لیتے ہیں بچے, ایم ڈی کیٹ میں اچھے بچے آتے ہیں اور بڑے کمپٹیشن میں جاتے ہیں, کمپٹیٹیو ایگزامس کو ون کرتے ہیں, لیکن ون کر کے بھی پوسٹ پہ پہنچ کے بھی ان کو جب کہا جاتا ہے فیلڈ میں پھر آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کچھ لکھو ذرا, دے آر انیبل ٹو رائٹ سم تھنگ ایون اے سنگل سینٹینس. جب ان کو بولنے کے لیے کہا جاتا نہیں بول سکتے. تو نمبروں کے پیچھے ہم لگے ہوئے, اسکلس کے اوپر کسی کا کام نہیں تھا. تو انہیں چکروں میں دیکھیں اس بچے کی جان گئی, اس پہ میں نے کالم لکھا تھا. اس کے بعد اب نمبرز بھی تو بہت ضروری ہیں, صرف اسکلس پہ تو بھی کام تو نہیں چلتا, کیونکہ اگر اسکلس کی طرف بچے دھیان دیں گے نمبرز رہ جائیں گے. آپ کو پتہ ہی نمبر گیم ہے ساری. موجودہ جو پبلک سروس کمیشن ہے وہ بھی جو ٹیسٹ ٹاپ کرتا ہے اسی کو لیتی ہے. آپ نے دیکھا میرٹ ڈسٹرب, ریٹن میرٹ ڈسٹرب نہیں کرتے, وہ این ٹی ایس میں بھی یہی کرتے ہیں. جہاں بھی جاتے ہیں نمبرز گیم ہی تو ہے ساری, وہاں پر اسکلس کا کیا اہمیت رہ جائے گی؟ میرے نزدیک سر نمبروں کی جہاں تک بات ہے نا, ضروری تو ہے, انکار تو اسے کوئی نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے اس ٹیسٹ کے اندر اپیئر ہونے کے لیے ایٹ لیسٹ وہ ہو, کوشش کرنی چاہیے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ پیرالل اس پہ ہمیں دھیان دینا ہے تاکہ چیزیں ساری مکمل ہوں. پرفیکشن جب آئے گی تو تب ہی وہ بچہ قوم کے لیے کچھ کر پائے گا, جو ہم اس کو پروڈکٹ دیں گے قوم کو. تو نمبروں کے ساتھ ساتھ جو اسکلز ہیں, یہ میری اپیل ہوگی اداروں سے, ہر ادارہ اس پہ کام کرے, چونکہ اس پہ فوکس نہیں ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم رٹ لگاتے ہیں ایک ہی چیز پہ ہم چلتے رہتے ہیں, ریپیٹیشن ہوتی ہے, بس ایک ہی دوڑ ہے. اور دوسرا ہم ڈٹرمن نہیں کر پاتے بچے کا ایریا آف انٹرسٹ. ہم بائی فورس اس کو ڈال دیتے ہیں. بچہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, اس کا ایریا کوئی اور ہے. اس کا ایریا اگر سوشل میڈیا میں آنا ہے یا نیوز اینکر بننا ہے یا کوئی اور ہے, ہم اس کو بائی فورس کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, میرے کزن کا بیٹا وہ ڈاکٹر ہے. ایسے کرتے ہیں بغیر کسی انٹرسٹ کے. تو پیرنٹس سے بھی یہ میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ڈٹرمن کرنا چاہیے. اور جب ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں پیرنٹس, کہاں پہ وہ انفارمیشن لیتے ہیں, اور ان کو جو سجیشنز ملتی ہیں اچھے لوگوں سے ان کو انفارمیشن بھی لینی چاہیے. اور جو مطلب مناسب لگے, جو اچھا بندہ جو ان کو اچھی نصیحت کرے, جو اچھا ادارہ سجیسٹ کرے, وہاں پر بچوں کو ڈالے. اور بچے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں, اس جتنا پوٹینشیل ہے اس کے اکارڈنگ اس بچے کو ایڈمیشن بھی دلوائیں اور اسی ادارے میں اس کو داخل کروائیں تاکہ وہ بچہ کچھ بن کر نکلے وہاں سے. اور دوسروں کو کہنے پر نہیں, اکارڈنگ ٹو دا پوٹینشیل آف دا چائلڈ وی شوڈ میک ڈیسیژن. بہت شکریہ. یہ تھے جناب راجہ نسیم اقبال, جو اون کر رہے ہیں اس وقت ایسلا کو, انگلش اسکل لرننگ اکیڈمی کے مالک ہیں, آنر ہیں. اور یہ بتا رہے تھے کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کا جو فیلڈ آف انٹرسٹ ہے, جو ایریا آف انٹرسٹ ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تیاری کروائیں, اور زبردستی کسی بچے کو ڈاکٹر یا انجینئر بنانے کی کوشش نہ کریں. اس کی وجہ سے آپ کے بچوں کی جان بھی پریشر میں چلی جاتی ہے. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.